السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث وارث، امید کرتا ہوں کہ اب تمامی میرے وارثی بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میرے سرکار وارث عالم نواز اشفق العالمین عاجم اللہ ذکر کا صدقہ عطا ہو رہا ہوگا آپ کو۔ اور آج اب بخوبی جانتے ہیں کہ 13 رجب المرجب کی وہ معتبر اور بلند و بالا وہ تاریخ ہے جس میں میرے مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اور وہ مکہ کے اندر ہوئی تھی۔ تو آج مکے والے کا جنم دن ہے، تو آپ میرے تمامی وارثی اور مومنین بھائیوں کو مبارک ہو، اور آپ صدقہ مولا علی پنجتن پاک کے آپ اپنے گھروں میں شاد و آباد رہیں۔ آج ایک تفصیلی و تحقیقی گفتگو ہونے والی ہے، اور میں آپ سے روبرو ہو کر کے یہ کروں گا، اور کچھ مختصر ہے اس لیے کہ میں اپنے مولا کے بارے میں چند ان کی شادی کے حوالے سے اور خلافت کے حوالے سے، جنگوں کے حوالے سے، اور کچھ گھریلو زندگی اور کچھ مولا کی مراتب کے حوالے سے میں آج کچھ بات کرنے والا ہوں، اس لیے کہ میرے مولا کا جنم دن ہے، اور بابا سرکار کا یہی کہنا ہے کہ آج ان کے اوپر کچھ گفتگو کی جائے اور دیوانوں تک پہنچایا جائے۔ تو بہت ہی یہ تحقیقی و تفصیلی گفتگو ہے۔ میں چلتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک سلم۔ اور میرے مولا کے صدقے میں میرے تمام وارثی بھائیوں کے گھروں میں برکت ہی برکت ہو، رحمت ہی رحمت ہو، نوازشات ہو۔ جو قرض میں ہیں مولا کے صدقے میں وہ قرض سے شبک دوز ہو جائے، اور جو پریشان ہیں پریشان حالیوں سے وہ مولا کے صدقے میں دور ہو جائیں، پنجتن پاک کے صدقے میں دور ہو جائیں، اور ان کے گھر میں شاد و آباد ہو، خوب خوب خوشیاں ہوں، نعمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، بقول بندہ نواز وارث پاک اور صدقہ پنجتن پاک علیہ السلام کے۔ میں چلتا ہوں۔ پیش لفظ، ایک ایک یہ جو حرف ہے، لفظ ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی بلند و بالا مرتبہ رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ بات جو ہونے والی ہے وہ میرے مولا کے حوالے سے ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختلف موقعوں پر جو کچھ بیان ہوتا رہا ہے، اس سے آپ کا مرتبہ اور مقام معلوم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی؟ کل میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ شرف کیا کم ہے کہ آپ کا بچپن حضور کی شفقت میں گزرا؟ آپ یہ کیا کم شفقت رکھتے ہیں اور یہ شرف رکھتے ہیں کہ آپ کا بچپن حضور کی شفقت میں گزرا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ 10 برس کے تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول فرمایا۔ آپ کو جب نبوت ملی تو آپ 10 برس کے تھے، اور سب سے پہلے مذہب اسلام میں اور سب سے پہلے بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول فرمایا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کی خلافت کے 5 سال سخت اختلافات اور شور شوں میں گزرا۔ اس عرصے میں اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں میں سازشیں کر کے ان کو آپس میں لڑا دیا۔ آپ اس مشکل دور میں جس طرح صبر و سکون سے صراط مستقیم پر گامزن رہے، وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ آپ کی پوری زندگی بڑے بڑے کارناموں سے پر ہے۔ آپ کی یہ سیرت کئی قسطوں میں ماہ نامہ نور میں شائع ہوتی رہی ہے، اب نظر ثانی کے بعد بچوں کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ کی سیرت کے مطالعہ سے قدم قدم پر ہمیں مفید سبق ملتے ہیں۔ پڑھنے والوں کے اخلاق اور سیرت بلند ہوتی ہے، ان میں اچھے سے اچھے ملی جذبات پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر جب کہ امت کے مختلف لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو ان کو آپس میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی زندگی کو سامنے رکھنے سے بہتر انسان بنے۔ مشکلات و اختلافات میں قوم، ملک اور انسانیت کی سچی خدمت کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ آپ کے علمی اقوال اور باحیثیت قاضی
اور خلیفۃ المسلمین کے فیصلے بہت مشہور ہیں جن سے آپ کی ذہانت اور معاملہ فہمی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی یہ سب چیزیں ہر عمر کے لڑکوں کے لیے مفید اور مستقل ہدایت ثابت ہو سکتی ہے۔ اس طرح آپ کی بہادری کے کارنامے بھی سب کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے یہ سیرت آسان انداز میں لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بچوں اور بڑوں کے لیے مفید ثابت ہو۔ صابر قرنی۔ اب چلتے ہیں نام نامیس میں گرامی اور سیرت کے متعلق سے میں اپنے مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سیرت مبارکہ کے حوالے سے اور نام نامی کے حوالے کی طرف میں چلتا ہوں۔ آپ کا نام علی تھا، ابو الحسن اور ابو تراب کنیت تھی۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ خاندان آپ کا خاندان ہاشمی تھا۔ یہ خاندان اللہ کے گھر کی خدمت کی وجہ سے تمام عرب میں مشہور تھا۔ یہ خاندان اللہ کے گھر کی خدمت کی وجہ سے تمام عرب میں مشہور تھا، اس لیے بنو ہاشم کو تمام عرب اپنا مذہبی رہنما مانتے تھے۔ حضرت علی کے والد ابو طالب علیہ السلام مکہ کے بڑے بزرگ اور سردار مانے جاتے تھے۔ لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ہی پرورش پائی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی بنائے گئے تو آپ نے اپنے چچا کی حمایت سے مکہ میں اسلام کی دعوت دی۔ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ کسی طرح ابو طالب مسلمان ہو جائے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قسم کی امداد کی اور بڑے مشکلات میں آپ کا ساتھ دیا، لیکن اسلام ان کی قسمت میں نہ تھا۔ اسی طرح حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی حضرت آمنہ کے اس لال کی پرورش بڑی محبت سے کی۔ بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ چلی گئیں۔ جب حضرت فاطمہ فوت ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لیے اپنا کرتا مبارک دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے۔ جب میرے مولا کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے پردہ فرمائی رخصت ہوئیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفن کے لیے اپنا کرتا مبارک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اس نیک بیوی کا مجھ پر احسان ہے، سب سے زیادہ اس نیک بیوی کا مجھ پر احسان ہے۔ پیدائش: حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے۔ ابو طالب کی اولاد بہت زیادہ تھی، آمدنی کم، خرچ زیادہ تھا۔ پھر عرب میں جب قحط پڑا تو اس سے آپ کو اور تنگی ہوئی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی حالت دیکھی نہ گئی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ہمیں اس پریشانی کے وقت میں اپنے چچا کی امداد کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس نے حضرت جعفر کی پرورش کا ذمہ خود لیا اور حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر رہیں۔ حلیہ مبارک: درمیانہ قد، رنگ گندمی، آنکھیں بڑی بڑی۔ یہ میرے مولا کے جو جسم مبارک تھے، یہ ان کے درمیانہ قد، رنگ گندمی، آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ خوبصورت، سینہ چوڑا، دوہرا جسم، سر کے بال کسی قدر کم، اتنا جسم پر بڑے بڑے بال، داڑھی بڑی اور گھنی تھی۔ قبول اسلام: آپ ابھی 10 برس ہی کے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے، اس لیے شروع میں اسلام لانے کے منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ
رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ بڑے حیران ہوئے اور حیران ہو کر پوچھا یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ پیارے حضور نے انہیں بتایا کہ اللہ میاں نے ان کو اپنا نبی بنایا ہے، اور پھر حضرت علی کو کفر و شرک کے بارے میں بتایا اور توحید کا مطلب سمجھایا۔ چونکہ حضرت علی نے پہلی مرتبہ ایسی باتیں سنی تھی اس لیے انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ میں اپنے والد ابو طالب سے معلوم کر لوں، ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ ابھی خود اس پر غور کرو، کسی دوسرے سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ چنانچہ دوسرے ہی دن آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اصلاح و تربیت اسلام کے لانے کے بعد آپ 13 سال حضور کے ساتھ مکہ میں رہے۔ اسلام لانے کے بعد آپ 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں رہیں اور ہر قسم کی مجلسوں میں حضور ہی سے تربیت حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت علی بھی ان عبادتوں میں شریک رہتے۔ ایک دفعہ وادی نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ ادھر سے ابو طالب کا گزر ہوا۔ انہوں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کی عبادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے رہے لیکن مجھ سے نہ ہوگا، آپ یہ کام کرتے رہے لیکن مجھ سے نہ ہوگا۔ پہلے 3 سال خاموشی سے تبلیغ کا کام ہوتا رہا۔ چوتھے سال اسلام کی دعوت اعلانیہ دی اور سب سے پہلے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے خاندان بنو ہاشم کے سامنے اسلام پیش فرمایا لیکن کسی نے توجہ نہ کی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ نے حضرت علی کو سارے خاندان کو جمع کرنے کے لیے فرمایا۔ حضرت علی ابھی 14 سال ہی کے تھے لیکن آپ نے بہت اچھا انتظام کیا۔ دسترخوان پر بکرے کے پائے اور دودھ تھا۔ اس دعوت میں خاندان کے 40 آدمی شریک ہوئے۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نبی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت پیش کرتا ہوں، کون میرا ساتھ دے گا؟ لیکن سب چپ رہیں۔ صرف حضرت علی نے حضور کی آواز پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ گو میں چھوٹا ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح 3 دفعہ حضور نے خاندان کے سب لوگوں کو مخاطب فرمایا لیکن تینوں دفعہ حضرت علی نے بہت بہادری اور دلیری سے انہی الفاظ کو دہرایا۔ حضور نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ، تم میرے بھائی اور وارث ہو۔ سبحان اللہ، تم میرے بھائی اور میرے وارث ہو۔ ہجرت 13 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ 13 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کو بلایا لیکن مشرکین نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سخت تکلیفیں دی۔ آخر جب ان کی سختیاں بڑھ گئیں تو اللہ کے حکم سے حضور نے سب مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ کچھ مسلمان پہلے حبشہ میں اور پھر مدینہ طیبہ میں آہستہ آہستہ جمع ہو گئے۔ مشرکین مکہ کا ارادہ حضور کو اللہ نے بتا دیا۔ مشرکین مکہ کا ارادہ حضور کو اللہ نے بتا دیا۔ وہ حضور کو دنیا سے رخصت کرنا چاہتے تھے اور یہی تو وہ مقام ہے اور یہی تو وہ باتیں جہاں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جو میں آج بات ابھی کرنے والا ہوں۔ آپ سنیے گا تو سن کے آپ کے دل میں اور نظر و نگاہوں میں اور ذہن میں ایسی بات آئے گی کہ آپ غور کریں کہ میں وہ کیا بات کرنے والا۔ وہ حضور کو دنیا سے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ حضور نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لیٹ کر رات بسر کرنے کے لیے فرمایا۔ یہی وہ بات ہے جو سارے لوگ کرتے ہیں اور یہ بات میں بھی کرنے والا ہوں کہ حضرت علی کو اپنے بستر پر لیٹ کر رات بسر کرنے کے لیے فرمایا اور خود حضور حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ تمام رات مشرکین نے مکان کا محاصرہ کیے رکھا۔ حضرت علی کی عمر اس وقت
23 बरस के करीब थी। मुशरिकीन रात भर इस धोखे में रहे कि हुजूर ही बिस्तर पर लेटे हैं। सुबह होते ही अपने नापाक इरादे के लिए अंदर आए, लेकिन वो यहाँ ये देखकर हैरान रह गए कि हुजूर का जानिसार अपनी जान हुजूर पर कुर्बान करने के लिए मौजूद है। मुशरिकीन ये देखकर बहुत परेशान हुए और हज़रत अली को छोड़कर हुजूर की तलाश में रवाना हो गए हज़रत अली हुजूर की हिदायत के मुताबिक 3 दिन तक मक्का में रहे और जिन लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेन देन था उनके मुआमलात से फारिग होकर मदीना तशरीफ़ ले गए और हुजूर हज़रत कुलसुम बिन हुदम रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ मेहमान थे। हज़रत अली भी उन्हीं के मकान पर ठहरे। हज़रत अली ने यहाँ सबसे पहले मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। आप सबके साथ ईंट और गारा लाकर देते रहें। दिगर हालात, जब काफिरों ने मदीना के मुसलमानों पर पहली मरतबा हमला किया और बद्र की लड़ाई हुई, उसमें हुजूर के साथ 313 जानिसार थे। सबसे आगे सियाह रंग के 2 झंडे थे, जिसमें से एक हज़रत अली ने उठा रखा था। अब मैदान जंग में मुशरिकीन मक्का का मुकाबला सबसे पहले हज़रत हमज़ा, आप तो नाम जानते ही होंगे, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। हज़रत अली और हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। हज़रत अली ने अपने दुश्मन वलीद को एक ही वार से कत्ल कर दिया। सुबहान अल्लाह, ये मेरे मौला थे, कत्ल कर दिया। उसके बाद आम लड़ाई शुरू हो गई। हज़रत अली बिजली की सी तेज़ी के साथ दुश्मनों में घुस गए, यहाँ तक कि मुशरिकीन को शिकस्त हुई और मुसलमान 70 कैदियों और बहुत सा माल गनीमत लेकर वापस मदीना लौटे, जिसमें से हज़रत अली को एक ज़िरा, एक तलवार और एक ऊँट मिला। जिसमें से मेरे मौला को एक ज़िरा, एक तलवार और एक ऊँट मिला। और यहाँ से मैं शादी की तरफ बढ़ता हूँ। शादी इस साल 2 हिजरी में, उसी साल 2 हिजरी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह किया। शादी से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे पास मेहर अदा करने के लिए कुछ है? मौला अली से फरमाया कि तुम्हारे पास मेहर अदा करने के लिए कुछ है? फरमाया कि एक घोड़ा और एक ज़िरा के अलावा और कुछ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ा तो लड़ाई के लिए है, अलबत्ता ज़िरा फ़रोख्त कर दो। हुजूर ने हज़रत बिलाल से बाज़ार से अतर और खुशबू लाने के लिए फरमाया और ख़ुद निकाह पढ़ाया और दोनों पर वज़ू का पानी छिड़क कर बरकत की दुआ फरमाई। निकाह के 11 बाद रुखसती हुई। उस वक्त तक हज़रत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे। फिर एक मकान किराया पर ले दिया, जिसमें वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को अपने साथ ले गए। हज़रत अली की ज़िंदगी बहुत सादा और फ़कीराना थी। ज़ाती मिल्कियत में सिर्फ़ एक ऊँट था, जिससे घास की तिजारत फरमाते। इस तिजारत से दावत वलीमा के लिए कुछ रकम जमा करने का ख्याल था, लेकिन हज़रत हमज़ा ने हालत नशा में उस ऊँट को ज़बह कर दिया। नशा में उस ऊँट को ज़बह कर दिया। ज़िरा की रकम में से महर अदा करने के बाद जो रकम बच रही थी, उससे दावत वलीमा का सामान किया। इस दावत में खजूर, जौ की रोटी, इस दावत वलीमा में खजूर, जौ की रोटी, पनीर और शुरबा था। हज़रत अस्मा का बयान है कि उस ज़माने में उससे बेहतर कोई वलीमा नहीं हुआ। उस ज़माने में उससे बेहतर कोई वलीमा नहीं हुआ। लड़ाइयों में हिस्सा हज़रत अली ने तमाम लड़ाइयों में बराबर हिस्सा लिया। जंगे उहद, खंदक, खैबर, इन सब में लड़ाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खैबर की फ़तह में सबसे ज़्यादा आप ही का हिस्सा था। फ़तह मक्का में भी आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। चुनांचे हुजूर ने खाना काबा के सब बुतों को आप ही की मदद से तोड़कर पाक साफ़ किया। फिर जंगे हुनैन में भी आप ही ने हिस्सा लिया। यमन में इस्लाम की अशाअत के लिए हुजूर ने हज़रत अली को भेजा और उनकी कामयाबी के लिए दुआ फरमाई। 10 हिजरी में हुजूर
صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت علی یمن سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ حج سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو آپ نے بڑی محبت اور محنت سے حضور کی خدمت فرمائی۔ 10 روز کے بعد 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت علی نے ہی پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ دفنانے کے بعد باقی سب کام بھی آپ ہی نے کیے۔ مہاجرین اور انصاری بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بہت دکھ ہوا۔ حضرت علی ان کی دل جوئی اور تسلی کے لیے تقریباً 6 ماہ تک گھر میں رہے۔ اس عرصہ میں آپ قرآن مجید کو جمع کرتے رہے، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فوت ہو گئیں تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تشریف لائے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2.25 برس خلیفہ رہیں۔ آپ نے اس عرصہ میں ان کا پورا ساتھ دیا، اور جو لوگ یہ غلط فہمی اور غلط بیانی کرتے ہیں خلیفہ کے بارے میں، وہ کان کھول کر سن لے اس بیان کو، اور پھر کچھ غلط فہمیاں اور لوگوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کریں تو میں بڑھتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا 2.25 برس خلیفہ رہیں۔ آپ نے اس عرصہ میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ خلافت، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد لوگوں نے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت عمر ہر معاملہ میں آپ سے مشورہ فرماتے۔ حضرت عمر ہر معاملہ میں میرے مولا سے مشورہ فرماتے۔ تمام بڑی لڑائیوں اور حکومت کے دوسرے معاملات میں آپ ان کے ساتھ برابر شریک رہیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے آپ کو نہاوند کی لڑائی کا سپہ سالار مقرر کرنا چاہا، لیکن آپ نے کسی وجہ سے منظور نہ فرمایا۔ البتہ جب حضرت عمر بیت المقدس کے فتح ہونے پر وہاں تشریف لے گئے تو اپنا سارا کام آپ کے سپرد کر گئے۔ آخر دم تک آپ نے حضرت عمر کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اپنی صاحبزادی کلثوم کی شادی بھی حضرت عمر کے ساتھ کر دی۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کو آپس میں کتنی محبت تھی، اور ہم لوگ کیا، یہ جو لوگ وسوسے پھیلا رہے ہیں، ہم لوگ تو کسی کو برا نہیں کہتے۔ میرے بابا سرکار بولتے ہیں یا پھر جی آپ کسی کو برا نہیں کہیے گا، اس لیے کہ یہ بلند و بالا مرتبے والے ہیں، ہم لوگ محبت والے ہیں۔ حضرت عثمان کا زمانہ خلافت، جب حضرت عمر کو شہید کیا گیا تو آپ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، اور حضرت عثمان کی خلافت کے پہلے 6 سال بہت امن اور سکون سے گزرے، لیکن آخری دور اسلام اور خلافت کے لیے سخت مشکلات اور جھگڑوں کا تھا۔ اس عرصہ میں حضرت علی نے حضرت عثمان کا پورا ساتھ دیا، اور ہر موقع پر آپ نے انہیں بہت مفید مشورے دیے۔ یہودی اور کچے ایمان کے 9 مسلموں نے ملک میں خلافت کے خلاف طرح کی غلط باتیں پھیلائیں۔ آخر ایسے ہی لوگوں نے حضرت عثمان کو بھی شہید کیا، حالانکہ حضرت عثمان اس معاملے میں بالکل بے گناہ تھے۔ انہوں نے ملک میں بدامنی پھیلانے والوں کو سمجھایا اور کافی موقع دیا، اور خود صبر کر کے گھر میں اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تاکہ ملک میں لڑائی جھگڑے نہ بڑھے۔ لیکن یہ لڑائی جھگڑا ایسا پھیلا کہ بعد میں خلافت اور اسلام کے لیے سخت نقصان کا باعث ہوا۔ حضرت علی کو جب یہ معلوم ہوا کہ ملک میں بدامنی پھیلانے والوں میں سے کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے تو آپ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے جن لوگوں کو حضرت عثمان کی حفاظت پر مقرر کیا تھا ان سے سخت ناراض ہوئے اور برا بھلا کہا، لیکن تقدیر میں جو بات لکھی گئی تھی وہ ہو کر رہی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی تھی تو پوری ہونی تھی۔ خلافت، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 3 دن تک خلافت کے کام کسی کے سپرد نہ ہو سکے، لیکن لوگوں نے خلافت حضرت علی کے سپرد کرنا چاہی تو پہلے تو آپ نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے آپ کے سپرد کرنا چاہی تو پہلے تو
آپ نے انکار کر دیا، لیکن مہاجرین اور انصار نے مجبور کر کے خلافت کے کام حضرت علی کے سپرد کر ہی دیے۔ چنانچہ 21 ذی الحجہ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی کے ہاتھ پر سب لوگوں نے بیعت کی۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلا کام حضرت عثمان کے قاتلوں کا پتہ چلانا تھا، لیکن جن لوگوں نے آپ کو شہید کیا تھا ان کا پتہ نہ چل سکا۔ معلومات حاصل کرنے اور تلاش کے بعد اس وقت آپ نے مزید کوئی کارروائی نہ کی۔ خلافت کا زمانہ۔ اسلامی خلافت کے بعض شہروں میں بد امنی پھیلانے والوں نے کئی جھوٹی، سچی اور غلط باتیں پھیلا دی تھی، اور کچھ مقامات پر حکومت کے بڑے بڑے حاکم اپنے اختیارات ٹھیک استعمال بھی نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے حضرت علی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت عثمان کے مقرر کیے ہوئے حاکموں کو ہٹا کر ان کی جگہ نئے حاکم مقرر کیے، تاکہ لوگوں میں ان کے بارے میں جو کچھ بھی شکایت ہیں ان کو دور کیا جائے۔ بصرہ، کوفہ اور یمن کے نئے حاکم مقرر کیے گئے۔ شام کے حاکم اس وقت امیر معاویہ تھے۔ حضرت علی نے جب جناب سہیل کو شام کی حکومت کا فرمان دے کر روانہ کیا تو امیر معاویہ کے سواروں نے راستہ ہی میں سے ان کو مدینہ واپس کر دیا۔ جب حضرت علی کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے امیر معاویہ کو لکھا کہ مہاجرین اور انصار نے عام لوگوں کی رائے سے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یا تو آپ میرا کہا مانیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس واقعہ کے بعد حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا۔ دوسری طرف حضرت عائشہ مکہ سے مدینہ آ رہی تھی تو راستہ میں ان کو حضرت عثمان کی شہادت اور دوسرے حالات معلوم ہوئے، آپ واپس تشریف لے گئیں۔ اسی طرح مدینہ کے خراب حالات دیکھ کر بہت سے صحابہ کرام، جن میں حضرت طلحہ اور زبیر شامل تھے، مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان سب بزرگوں نے حضرت علی کو حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے لکھا اور حضرت عائشہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ آپ سب سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیں، لیکن آپ نے اپنی مجبوری بیان فرمائی کیونکہ مدینہ اور دیگر مقامات پر فساد کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ یہ لوگ اسلامی فوج میں بھی داخل ہو گئے تھے۔ اب حضرت عائشہ اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ جیسے بزرگ ایک طرف ہو گئے اور دوسری طرف حضرت علی تھے۔ کچھ لوگ حضرت عائشہ کی سرداری میں بہت سی فوج لے کر حضرت علی کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں۔ حضرت علی نے اس جھگڑوں کی وجہ سے مدینہ چھوڑ دیا اور عراق کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ان کے خلاف فوج لا رہے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر بصرہ کے مقام پر آ پہنچے۔ ایک طرف سے حضرت عائشہ نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی اور حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے فرمایا۔ دوسری طرف سے حضرت علی نے اپنی مجبوری اور مشکلات بیان فرمائی، چونکہ دونوں فریق لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اور دلی طور پر چاہتے تھے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ گفتگو کے بعد ہی صلح ہو گئی۔ چنانچہ حضرت طلحہ اور زبیر واپس چلے گئے اور حضرت عائشہ بھی واپسی کی تیاری میں لگ گئیں، لیکن بدقسمتی سے دونوں فوجوں میں وہ فسادی خارجی یہودی اسلام کے ہمیشہ سے دشمن موجود تھے جو اسلام اور خلافت کے نظام کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس صلح سے بہت گھبرائے انہوں نے رات کے وقت دونوں طرف سے ایک دوسرے پر بغیر اجازت کے حملہ کر دیا۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی دونوں نے فوجوں کو بہت سمجھایا، لیکن یہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ لڑائی روکنے کے سلسلے میں کسی کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ آخر اس لڑائی میں حضرت علی کو کامیابی ہوئی۔ انہوں نے تمام حالات ام المومنین حضرت عائشہ کو بتائے اور وہ اطمینان کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئیں۔ یہ لڑائی جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ چونکہ حضرت عائشہ اونٹ پر سوار تھیں، عربی میں اونٹ کو جمل کہتے ہیں، اس لیے اس لڑائی کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی پہلی لڑائی ہے جس میں اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا اور بہت سے اچھے لوگ بھی شہید ہو گئے۔ اس لڑائی سے ہر سچے مسلمان کو بہت دکھ ہوا تھا۔ پیارے
بعض دکھ ہوا تھا۔ بعد پیارے ساتھیوں نے اس لڑائی میں شریک ہونے سے انکار بھی کر دیا، اور جب ام المومنین حضرت عائشہ اپنی فوجوں کے ساتھ مدینہ واپس پہنچی تو مدینہ کے لوگ بہت روئے۔ اس طرح حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان فیصلہ ہو گیا۔ شادی کے شام کے حاکم امیر معاویہ نے ابھی تک حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت علی نے ان کو شام کی حکومت سے الگ کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اس حکم کو نہیں مانا اور کہا کہ جب تک حضرت عثمان کا بدلہ نہ لیا جائے گا میں خلافت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھ بہت سے پیارے ساتھیوں کو شریک کر کے حضرت علی کے خلاف لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ صفین کے مقام پر فوجیں جمع ہو گئی، آپس میں سخت لڑائی ہوئی، کئی روز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جنگ جمل کے بعد مسلمانوں میں یہ دوسری سب سے بڑی لڑائی ہوئی۔ اس میں بھی خارجیوں اور اسلام کے دشمنوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایک دوسرے کے خلاف غلط باتیں پھیلائیں، اور اس لڑائی میں دونوں طرف کے 90,000 مسلمان شہید ہوئے۔ 90,000 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کے آدمیوں نے قرآن مجید نیزوں پر بلند کیے۔ سن رہے ہیں یہ بات نا، غور کریں۔ امیر معاویہ کے آدمیوں نے قرآن مجید نیزوں پر بلند کیے۔ اس سے جنگ بند ہوئی۔ دونوں فریقوں کی طرف سے 2 حاکم مقرر ہوئے تاکہ صلح کی کوئی بات چیت ہو سکے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے حضرت موسیٰ شعری کو نمائندہ مقرر کیا گیا، اور حضرت جناب امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمر بن عاص کو نمائندہ مقرر کیا گیا، اور ایک عہد نامہ لکھا گیا جس کو پورا کرنے کے لیے آئندہ سال کی تاریخ دی گئی۔ اس معاہدہ کے بعد سب لوگ گھروں کو لوٹ گئے، لیکن خارجی اسلام دشمن فرقہ کے لوگ آپ سے علیحدہ ہو گئے۔ اگلے سال پھر اس معاملہ کو ٹھیک کرنے کے لیے جمع ہوئے، لیکن پھر بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور یہاں سے میں شہادت کے حوالے سے آپ کے بیان میں لایا ہوں۔ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جس طرح اسلام کی خدمت اور بروقت اسلام کے دشمنوں کے خلاف کارروائیاں کیے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ ہر زمانے میں مخالفین اسلام نے ہر مسلمانوں کے اندر شامل ہو کر اور باہر سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بہت کوششیں کیے، غلط باتیں پھیلائیں، ایک دوسرے کو لڑانے کے ناپاک کام کیے، لیکن ان بزرگوں نے ایسے حالات میں مسلمانوں کے اندر خرابیوں کو پیدا نہیں ہونے دیا اور اپنی جان دے دی۔ ایسے ہی 3 بدبخت آدمیوں نے آپس میں مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت کے مسلمانوں کے سب سے بڑے 3 بزرگ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص کو ایک ہی دن شہید کر دیا جائے تاکہ خلافت اسلامی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ ابن ملجم حضرت علی کی طرف برق، حضرت امیر معاویہ کی طرف، حضرت معاویہ کی طرف اور عمر و حضرت عمر بن عاص کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور حضرت امام حسین سے رات کا خواب بیان فرمایا کہ میں حضور سے عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں نے مجھے سخت تکلیف دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعائے خیر کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ میں نے دعا کی کہ اتنے میں مؤذن نے اذان دی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ابن ملجم نے تلوار سے وار کیا تو آپ کا چہرہ کنپٹی تک کٹ گیا۔ لوگ آپ کو اٹھا کر گھر لائے۔ آپ جمعہ تک زندہ رہیں اور ہفتہ کے دن اللہ کو جا ملے۔ آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی خلافت بھی ختم ہو گئی۔ آپ نے تقریباً 4.5 سال تک خلافت کی۔ اخلاق و عادات
میں تو ابھی اس ملعون لعنتی ملزم پر میں کروڑوں کروڑ لعنت بھیجتا ہوں کہ لعنت ہو اللہ کی، ابھی بھی اس کی قبر میں لعنت ہو، اس کی قیامت، اس کے حشر میں لعنت ہو اس ملزم پر۔ اخلاق و عادات: حضرت علی بچپن ہی سے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جوانی تک حضور ہی کی نگرانی میں تربیت حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علم اور عمل میں سب کے لیے ایک نمونہ تھے۔ آپ کی زبان سے کبھی توحید کے سوا کسی نے کوئی کلمہ کفر و شرک کا نہیں سنا تھا۔ ایمان لانے سے پہلے اور بعد میں بھی ہر قسم کے گناہ سے پاک رہے، حتیٰ کہ شراب جو عرب میں بہت زیادہ پی جاتی تھی آپ نے کبھی نہیں پی۔ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور امین کہا جاتا تھا۔ قریش کے لوگ حضور کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ حضور نے ہجرت فرمائی تو تمام امانتیں حضرت علی کے سپرد کر دیے۔ اس کے بعد بھی لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ کو لوگوں نے خلیفہ بنایا اس وقت بھی آپ نے لوگوں کی بڑی امانت بیت المال کی حفاظت فرمائی۔ ایک دفعہ کہیں سے نارنگیاں آئیں، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نارنگی اٹھا لی۔ حضرت علی نے فوراً ان سے چھین کر لوگوں میں تقسیم کرا دیے۔ مال غنیمت کو بھی اسی طرح برابر حصہ لگا کر تقسیم فرماتے۔ ایک دفعہ صفحان سے مال آیا، اس میں ایک روٹی بھی تھی، چنانچہ مال کے ساتھ اس روٹی کے بھی 7 ٹکڑے کیے اور قرہ ڈال کر تقسیم فرمایا۔ سادہ زندگی: آپ کی پوری زندگی بہت سادہ تھی۔ بچپن سے 26 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضرت فاطمہ کے ساتھ شادی ہوئی تو آپ نے علیحدہ مکان لیا، اور اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت اپنے ساتھ جو سامان لائی تھیں اس سے زائد کسی چیز کا اضافہ نہ ہو سکا۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے۔ اوڑھنے کے لیے ایک چادر تھی، وہ بھی اگر سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کو چھپاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ کئی دن فاقوں سے گزر جاتے۔ بھوک کی شدت ہوتی تو پیٹ پر پتھر باندھ لیتے۔ خلافت کے دور میں بھی آپ کا یہی حال تھا۔ ایک دفعہ عبداللہ بن زبیر نے آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے۔ کھانا نہایت سادہ تھا۔ انہوں نے کہا، آپ کو پرندے کے گوشت کا شوق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، خلیفہ کے لیے مسلمانوں کے مال سے صرف 2 پیالوں کا حق ہے، ایک اپنے اور ایک بچوں کے لیے، دوسرا اللہ کی مخلوق کے لیے۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو مسلمانوں کی حکومت بہت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں بھی مسلمانوں میں دولت لٹا رہی تھی، لیکن آپ نے ایک معمولی غریب آدمی کی طرح زندگی بسر کی۔ پھر جو کچھ پاس ہوتا وہ بھی تقسیم کر دیتے، یہاں تک کہ فاقہ کی نوبت آ جاتی۔ ایک دن ایسی ہی حالت آپ نے ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری تلوار کون خریدے گا؟ خدا کی قسم، میرے پاس ایک چادر کی قیمت ہوتی تو میں اس کو فروخت نہ کرتا۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا امیر المومنین، تہبند کی قیمت میں دیتا ہوں۔ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھ سے سب کام کرتی۔ ایک دفعہ حضور سے خادم کے لیے درخواست فرمائی۔ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو ایک خادم سے زیادہ مفید ہو؟ پھر حضور نے آپ کو تسبیح پڑھنے کے لیے فرمایا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر حضور نے آپ سے اور حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ تم دونوں ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور جب سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جب سے حضور نے مجھے یہ پڑھنے کے لیے فرمایا، میں نے کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اس میں دین اور دنیا کے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں فرماتے تھے۔ لوگ آپ سے اپنے مشکل کاموں میں سوال کرتے تھے یا دینی باتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آتے تو آپ عام طور پر اپنا جوتا مرمت کر رہے ہوتے۔
کبھی اونٹ چڑھاتے اور کبھی زمین کھودتے ہوئے پائے جاتے، زمین پر بے تکلف سو جاتے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تلاش میں تشریف لائے تو آپ زمین پر سو رہے تھے، چادر نیچے سے ہٹ گئی تھی اور جسم پر مٹی لگی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ حضور کو آپ کی یہ سادہ زندگی پسند آئی اور محبت سے اپنے دست مبارک سے جسم کو صاف کیا اور فرمایا اجلس یا ابا تراب، کہ مٹی والے اب اٹھ بیٹھ۔ حضور کی زبان مبارک سے یہ عطا کی ہوئی یہ کنیت آپ کو بہت پسند تھی۔ جب کوئی اس کو آپ کے سامنے دہراتا تو آپ بہت خوش ہوتے، بہادری، آپ بہت بہادر تھے، آپ نے تمام لڑائیوں میں حصہ لیا، آپ سب میں اپنی بہادری کے کارنامے دکھائے۔ جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق میں بڑے بڑے بہادر کفار کا کام تمام کیا۔ جنگ خندق میں عرب کا مشہور پہلوان آپ کے مقابلے میں آیا تو آپ نے اس کو گرا لیا اور زور سے نعرہ مارا۔ اسی طرح خیبر کا قلعہ بھی آپ ہی کی بہادری کی وجہ سے فتح ہوا۔ خیبر کا یہودی سردار مرحب تلوار لے کر گاتا ہوا نکلا، اس کے مقابلے میں آپ آگے بڑھے، آپ نے مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ خیبر والے آپ کی بہادری دیکھ کر دنگ رہ گئے اور خیبر فتح ہو گیا۔ اسی طرح جنگ حوازن میں بھی آپ نے بہت بہادری دکھائی، دشمنوں سے اچھا سلوک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو دشمن کو شکست دے، بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے۔ حضرت علی اس میدان کے بھی مرد تھے، آپ کی پوری زندگی خاص طور پر خلافت کا زمانہ لڑائیوں ہی میں گزرا، لیکن آپ نے ہمیشہ دشمنوں سے اچھا سلوک کیا۔ ایک دفعہ ایک لڑائی میں آپ کا دشمن گر کر ننگا ہو گیا تو آپ نے اس کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا قاتل ابن ملجم تھا، لیکن آپ نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا کہ اس سے معمولی بدلہ لیا جائے، ہاتھ پاؤں وغیرہ نہ کاٹے جائے۔ لوگ اس کو پکڑ کر آپ کے سامنے لائے تو آپ نے فرمایا اس کو اچھا کھانا کھلاؤ اور نرم بستر پر سلاؤ، اگر میں زندہ بچ گیا تو اس کا بدلہ لینے کا مجھے اختیار ہوگا، اور اگر میں رخصت ہو گیا تو اس کو مجھ سے ملا دینا، میں خدا کے سامنے اس سے جھگڑ لوں گا۔ اپنے دشمن کے ساتھ اس سے اچھی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ میرے مولا دین کا علم اور فیصلے۔ آپ پورے 30 سال تک حضور کی خدمت میں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو چھوڑ کر آپ نے حضور سے اسلام کی باتیں سب سے زیادہ سیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے اپنی زندگی میں کئی ضروری معاملات میں ہمیشہ آپ سے مشورے کیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانہ تک ہر خلافت میں آپ شورا کے کن رہے، سب آپ سے حکومت کے کاموں میں مشورے فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح تمام لوگ دینی باتیں معلوم کرنے کے سلسلے میں اکثر حضرت علی کے پاس آتے اور ہر قسم کے سوال کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے فیصلے بہت مشہور ہیں۔ چنانچہ شروع میں جب یمن فتح ہوا تو حضور نے حضرت علی کو وہاں کا بڑا قاضی مقرر کر کے بھیجا اور آپ کے لیے خاص طور پر دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے فیصلہ کرنے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئی اور اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ پیارے بچوں، حضرت علی کے 2 مقدمات کی کہانیاں ہم یہاں لکھتے ہیں جو بہت دلچسپ بھی ہے اور ان سے نصیحت بھی ملے گی۔ چند آدمیوں نے شیر کو زندہ قابو کرنا چاہا، اس کے لیے یہ ترکیب کی کہ ایک کنواں کھودا، شیر اس میں گر گیا۔ چند دوسرے آدمی ہنسی مذاق میں اس شیر کو دیکھنے کی غرض سے کنویں میں ایک دوسرے کو ڈھکیل رہے تھے۔ اتفاق سے ایک آدمی کا پاؤں پھسل گیا، وہ کنویں میں گرا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی کمر پکڑ لی، وہ بھی اس کے بوجھ سے سنبھل نہ سکا اور گرتے گرتے اس نے تیسرے آدمی کی کمر پکڑ لی، تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا، غرض چاروں ہی اس میں گر گئے اور شیر نے چاروں ہی کو مار ڈالا۔
ان کے رشتہ دار آپس میں لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت علی کو معلوم ہوا تو فرمایا لڑائی اچھی نہیں، اگر میرا فیصلہ قبول ہو تو سن لو، ورنہ حضور کے پاس جا کر اپنے مقدمہ پیش کرو۔ لوگ آپ کا فیصلہ سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جن لوگوں نے کنواں کھودا ان کے قبیلوں سے ان مرنے والوں کے رشتہ داروں کو بدلہ لینے کے طور پر خوں بہا کی رقم اس طرح دلائی جائے کہ پہلے مرنے والے کے عزیزوں کو 4-1، دوسرے کو 3-1، تیسرے کو 2-1 اور چوتھے کو پورا خوں بہا دلایا جائے۔ لوگ اس فیصلہ پر راضی نہ ہوئے، چنانچہ انہوں نے حتیٰ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوبارہ اس مقدمہ کو پیش کیا۔ حضور نے فیصلہ کو برقرار رکھا۔ اسی طرح کا دوسرا دلچسپ مقدمہ یہ تھا کہ 2 مسافر تھے، ایک کے پاس 3 اور دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ دونوں مل کر ایک ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ایک تیسرا مسافر بھی آ گیا، وہ بھی کھانے میں شامل ہو گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے 8 درہم اپنے حصہ کی روٹیوں کے ادا کیے اور چلا گیا۔ جس آدمی کی 5 روٹیاں تھیں اس نے سیدھا حساب یہ کیا کہ اپنی 5 روٹیوں کی قیمت 5 درہم لی، اور دوسرے کی 3 روٹیاں تھیں اور اس کی 3 درہم دینا چاہے، مگر وہ اس پر راضی نہ ہوا اور اس نے نصف کا مطالبہ کیا۔ یہ مقدمہ حضرت علی کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ نے دوسرے کو نصیحت کی کہ تمہارا بھائی جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو قبول کر لو، اس میں تمہیں نفع رہے گا، لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا کہ میں تو انصاف چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے اپنا فیصلہ سنایا کہ تم کو صرف 1 درہم اور تمہارے بھائی کو 7 درہم ملنے چاہیے۔ اس عجب فیصلہ پر وہ بہت حیران ہوا۔ آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ تم 3 آدمی تھے، تمہاری 13 اور تمہارے دوست کی 5 روٹیاں تھیں، تم دونوں نے برابر کھائے اور تیسرے کو بھی برابر کا حصہ دیا۔ تمہاری 3 روٹیوں کے برابر حصے کیے جائے تو 3 × 3 9 ٹکڑے ہوتے ہیں، اور تمہارے دوست کی 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 5 × 3 8، 5 × 3 15 ٹکڑے ہوئے، تو اس طرح کل 15 × 9 24، اور تینوں میں سے ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے، لہٰذا تم نے 9 میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور ایک تیسرے مسافر کو دیا، اور تمہارے دوست کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے اس نے خود کھائے اور 7 ٹکڑے تیسرے کو دیے۔ اس لیے 8 درہم میں سے 1 درہم تمہیں ملے گا اور 7 درہم تمہارے دوست کو ملیں گے۔ غرض حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فیصلے اتنے اچھے تھے جن کی مثال بہت کم ملتی ہے، اور ان سے آپ کے علم کی بلندی اور دین میں سمجھ بوجھ ظاہر ہوتی ہے۔ گھر کی زندگی پہلے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، شادی کے بعد علیحدہ مکان میں تشریف لے گئے، گھر کی ضروریات کے لیے کمانے کی فکر ہوئی۔ آپ کی پہلی زندگی جہاد میں گزری، اب محنت مزدوری اور مال غنیمت پر گزارا کرنا پڑا۔ حضور نے فتح خیبر کے وقت آپ کو زمین کا ایک ٹکڑا دے دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں باغ فدق کا انتظام بھی آپ کے سپرد فرما دیا۔ جب آپ خود خلیفہ ہوئے تو ضرورت کے مطابق بیت المال سے روزانہ وصول فرماتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت فاطمہ کو بہت صدمہ ہوا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ اس عرصہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو ان کی تسلی کے لیے گھر پر ہی رہیں۔ ان کے فوت ہو جانے کے بعد آپ نے مختلف وقتوں میں کئی شادیاں کی۔ شادیوں کی کل تعداد 6 ہوتی ہیں، ان سے 17 لڑکیاں اور 14 لڑکے ہوئے، جن میں سے 5 سے آپ کی نسل چلی۔ امام حسن، امام حسین، محمد بن حنفیہ عمر سے اولاد کا سلسلہ جاری ہوا، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ کچھ کم وقتوں میں اور کم معلومات تھی میرے مولا کے حوالے سے، اور یہ اس کتاب سے آپ کے روبرو پیش کیا گیا ہے جو مجھے بابا سرکار نے مجھے عطا کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چند ضروری معلومات میرے مولا کے حوالے سے آپ کو پسند آئے گی۔ اسی طرح کی آج رجب المرجب کی 13 تاریخ ہے، میرے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا جنم دن ہے، تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں مولا کا نظر پیش کریں اور اپنے گھروں میں خوشیاں منائیں اور
تمامی کو مبارکبادیاں پیش کریں اور اپنے گھر میں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں۔ یہ کافی لمبی ویڈیو ہے، یہ بہت دنوں بعد اتنا لمبا ویڈیو پیش کیا گیا، اس لیے کہ یہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ مولا کے بارے میں کچھ تفصیلی گفتگو لایا جائے، تو وہی تفصیلی گفتگو اب تک پیش کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کی کوشش کریں کہ کچھ معلومات حاصل ہو کہ بچپنے سے لے کے اور آخر شہید ہونے تک میرے مولا کے زندگی کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاری ہو، شادی اور جنگ اور خلافت تمام تر اس میں سب موقع آپ کو پیش کیے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث۔